السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین و ناظرین اور بزرگوں بھائیوں، الحمدللہ سورۃ البقرہ ختم ہو کر تلک الرسل شروع ہوا۔ الحمدللہ تلک الرسل کا سبق بھی روز بروز آگے بڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ آج تلک الرسل پارے 3 اور سورہ آل عمران کا سبق ہوگا۔ سبق میں 2 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد تجوید کے قواعد بیان کیے جائیں گے، اور جو احکام قرآنی ہوں گے اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ لیکن یہ سبق مختصر وقت میں ہونے کی وجہ سے اور آسان ہونے کی وجہ سے ہر عمر والوں کے لیے مفید ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار پہلے مکمل سننا ہے، دوسری بات ساتھ میں پڑھنا ہے، تیسری بار مکمل سننا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان تینوں وقت کے اندر ہی آپ کو قرآن پاک اور آج کا سبق تجوید سے پڑھنے کے قابل آپ ہو جائیں گے، اور سمجھ میں آ جائے گا کہاں پر کس کو کس طرح رکنا ہے، کس طرح نہیں رکنا ہے۔ اور میں جہاں پر بھی رکوں گا تو آپ بھی وہیں پر رکنے کی کوشش کریں، اور میں جس طرح لوٹا کر پڑھوں گا ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ بھی تجوید کے ساتھ اور آسان انداز میں پڑھنے کے قابل بنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ
واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ اب اس کے قواعد کی طرف ہم نظر ڈالیں گے۔ پہلی آیت یہاں پر آیت ہے، یہاں پر رکنا ہے، اس کا تو پتہ ہے الحمدللہ۔ اب یہ طوا ہے، یہاں پر بھی رک جانا ہے، وقف مطلق کی علامت یعنی رکنے کی علامت ہے۔ یہ طوا ہے، یہ بھی وہی ہے، یہ 5 ہے، یہاں پر بھی آیت کی طرح ہے۔ اب یہاں پر لام الف آیا ہے، تو اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک آپ چاہیں تو روک سکتے ہیں، اور دوسرا لام الف کے پاور سے آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جیم آیا ہے، یہاں پر رکنا ہے، اوپر لام الف آیا ہے، تو یہاں پر بھی لام الف کے پاور سے آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی جیم ہے، یہاں پر رک جانا چاہیے۔ یہاں پر لام الف ہے، یہاں پر ایسے کبھی لام الف مل کر آتے ہیں، کبھی دکھ کر کبھی چپ کر، تو اس کو غور کرتے ہوئے جو ہے پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر رکنے کی اجازت نہیں ہے، ملا کر پڑھنا ضروری ہے، یہاں پر رک سکتے ہیں، اور اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو رکنے کی اجازت ہے۔ تو آج کے سبق میں تجوید کے ساتھ اور اس کے رکنے کے طریقوں کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور تیسری بات آج کے سبق میں جو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم اپنی سانس کو جتنی زیادہ ہو سکے لمبی کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیوں کہ آیت سے آیت تک ہماری سانس پہنچ سکے، یہاں سے یہاں تک ہماری سانس ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مکمل جملہ ایک آیت میں اللہ رب العزت کچھ کلام فرماتے ہیں تو وہ کلام مکمل ہو۔ جیسے میں آپ کو کہوں روزانہ پابندی سے سبق 8 منٹ کا وقت ضرور نکالیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ میرا ایک جملہ ہے، روزانہ 8 منٹ کا وقت ضرور نکالیں، قرآن پاک کے لیے ضرور فائدہ ہوگا۔ اب اس کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر پڑھیں گے، روزانہ 8 منٹ کا وقت پابندی سے تعلیم کے لیے فائدہ ہوگا، تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنے سے کہنے سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو ملا کر پڑھنے سے آتی ہے۔ ایک انسان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن کلام پاک میں ترتیب بدلنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اجازت دی گئی ہے کہ جب آپ کی سانس رک جائے تو پیچھے ملا کر پڑھے، تاکہ ترتیب باقی رہے اور قرآن پاک کو جو حکم دیا گیا ہے حسن صوت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ وہ پڑھ سکے۔ تو ضرور انشاءاللہ ان باتوں کا خیال رکھا جائے گا، ڈاؤٹس آنے پر پوچھا جائے گا، اور ان کمنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور خود بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں کہ روزانہ قرآن پاک کا مختصر سبق اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ کے لیے اور ہر عمر والوں کے لیے پڑھنے کے لیے سہولت ہو۔ امید ہے کہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کو شیئر کر کے انہیں بھی ترغیب دیں گے، اور آپ اپنی آخرت جو ہے نا دوسروں کو بتا کر، دوسروں کو پڑھوا کر اپنی آخرت بنائیں گے، یعنی ہمیشہ کے لیے قرآن پاک صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔